ہماری جو مسیحی عبادت ہے یہ ایک با مقصد کام ہے جو ہم اپنے خدا کے لیے کرتے ہیں. اور خاص طور پر جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی بات کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی ہمارے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. اپنی مختلف خواہشات کو لے کر، اپنی مختلف ضروریات کو لے کر، اپنے مختلف معاملات کو لے کر، اپنے دل کی مرادوں کو لے کر، اپنی بیماریوں پریشانیوں کو لے کر، یا اپنی ضرورتوں کو لے کر ہم مختلف طرح سے اپنے ان سارے معاملات کو روزے جیسی حالت میں اپنے خدا کے سامنے رکھتے ہیں. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خدا ہماری اس حالت پر نظر کرے، ہم پر اپنے کرم کی نگاہ کرے اور ہماری دعا کو سنے، قبول کرے، اور جو کچھ ہم اپنے خدا سے ایمان کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ مانگ رہے ہیں، ہمارا خدا اپنی حضوری میں سے ہمیں عطا کر دے. اور یہ آیت مقدسہ جو تلاوت کی گئی ہے خدا کے پاک کلام میں سے، عزرا کی کتاب کے 8ویں باب کی 21ویں آیت، چونکہ پاک کلام میں مختلف لوگوں نے مختلف اوقات میں اور مختلف طرح سے روزے جیسی عبادت کی ہے. اور یہ روزہ جس کا ذکر ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں، جس کے متعلق ہم سیکھنے جا رہے ہیں، یہ اسرائیلی زندگی میں یہ روزہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل روزہ ہے. اور یہ وہ روزہ ہے جو خدا کے لوگوں نے اس وقت رکھا جب وہ اس بابلی اسیری سے واپسی کی تیاری کر رہے ہیں. جب آپ اس کے سیاق و سباق میں جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ خدا کے بندے عزرا نے اپنے لوگوں کو قائل کیا، اپنے لوگوں کو مائل کیا کہ ہم روزے جیسی عبادت کریں، اور اس عبادت میں ہم اپنے خدا کے سامنے کچھ اپنے حالات اور اپنے معاملات کو رکھیں. چونکہ ہمیں پتا ہے کہ روزے جیسی عبادت با مقصد ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد کار فرما ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی کچھ مقاصد ہیں جن کو لے کر خدا کے بندے عزرا نے منادی کروائی ہے. ایک جگہ کا یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے، ایک دریا کا نام ہمیں یہاں پر لکھا ہوا ملتا ہے. اہاوا کے لفظ کیا ہے یہاں پر درجی؟ اہاوا کے دریا پر کیا کیا گیا؟ روزے کی منادی کرائی گئی. اور منادی سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو تک یہ بات پہنچائی گئی ہے، ان کے سامنے یہ اعلان کیا گیا ہے، ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ خدا کے لوگوں، جس حالات سے ہم دوچار ہیں اور اپنے آئندہ آنے والے معاملات کو لے کر ضرور ہے کہ جہاں پر ہم اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کے زبور گا کر، اس کے گیت گا کر، اس کی تمجید کر کے، اس سے دعا کر کے، اس کی شکرگزاری کر کے، اس کی عبادت کر کے، اپنے مال سے بھی اور مختلف طرح سے جب ہم اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ یہ ایسا ایک وقت ہے کہ ہم نہ صرف زبانی کلامی اپنے خدا کی عبادت کریں، نہ صرف ہم اپنے مال سے خدا کی عبادت کریں، بلکہ اس کے ساتھ اپنے بدن سے بھی اپنے خدا کے نام کو جلال دیں، تاکہ وہ ایسے حالات میں ہماری دعا کو سنے، قبول کرے اور ہمارے مستقبل کو وہ بہتر بنا دے. کچھ باتیں یہاں پر رکھی گئی ہیں اس آیت مقدسہ میں. اگر آپ نے اس کو غور سے سنا ہے، یہاں پر لکھا کہ جب منادی کروائی گئی، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دیا گیا، تو ان کے سامنے مقصد بھی رکھ دیا گیا. اس بات کو بھی ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ روزے جیسی عبادت یہ شخصی بھی ہوتی ہے، یہ خاندانی بھی ہوتی ہے، یہ کلیسیائی بھی ہوتی ہے، اور یہ قومی سطح پر بھی ہوتی. آپ شخصی طور پر روزہ رکھ سکتے ہیں، اپنے لیے رکھ سکتے ہیں، اپنے گھرانے کے کسی فرد کے لیے رکھ سکتے ہیں، یا کسی اور جو بھی مقصد آپ نے اپنے خدا کے سامنے رکھنا ہوتا ہے. آپ شخصی طور پر بھی بھوکے اور پیاسے اپنے خداوند کی حضوری میں آتے ہیں. پھر اس کے ساتھ جب کوئی خاندانی میٹر ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ خدا کے لوگ خاندانی طور پر بھی اپنے خدا کے سامنے جھکتے ہیں، روزے جیسی عبادت کرتے ہیں.
پھر اس کے ساتھ جب ہم کلیسیا کی بات کرتے ہیں، جو مقامی کلیسیا ہوتی ہے، اگر وہ کسی مشکل کا شکار ہے، کسی پریشانی کا شکار ہے، یا کوئی ایسا کلیسیائی معاملہ ہے جسے خدا کی حضوری میں رکھنا ہے، تو پھر خدا کے لوگ کلیسیائی طور پر بھی اپنے خدا کے سامنے بھوکے اور پیاسے آتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہمیں کتاب مقدس میں قومی روزہ بھی نظر آتا ہے، اور دراصل یہاں پر جس روزے کا ذکر ہے یہ ایک قومی روزہ ہے، کیونکہ جتنے بھی اسرائیلی قوم کے لوگ وہاں پر اسیری کی حالت میں ہیں، ان سب تک یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ ہم سب اپنے خدا کے سامنے بھوکے اور پیاسے جائیں گے، جھکیں گے، روزے جیسی عبادت کریں گے، اور اس میں ہم اپنی کچھ ایسی ضروریات کو اپنے خدا کے سامنے رکھیں گے، یا اپنے کچھ ایسے معاملات کو اپنے سامنے رکھیں گے جن کی ہمیں اشد ضرورت ہے کہ یہ بہتر ہو سکیں۔ اب انہی مقاصد میں کچھ اسی آیت میں نمایاں کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ہم روزہ رکھیں گے، روزے کی منادی کروائی، ذرا پڑھیں جی اس آیت کو پھر دوبارہ سے۔ روزے کی منادی ہوا کے دریا پر روزے کی منادی کروائی گئی، جی آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ مقصد کیا ہے؟ چونکہ اگر ویسے روزے کی منادی ہم روزہ رکھیں گے تو سب جانتے ہیں اس بات کو کہ روزے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا۔ اب یہاں پر اگر عزرا نے روزے کی منادی کروائی ہے تو اس نے بھی لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھا ہے، چونکہ وہ مذہبی لیڈر ہے، اس نے لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھا ہے کہ ہم اگر روزے جیسی عبادت کرنے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے۔ سب سے پہلا مقصد کیا ہے جی کس کے لیے رکھیں؟ تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے لیے، پہلی بات اپنے خدا کے حضور، چونکہ روزہ کیا ہے؟ ایک عبادت کا نام ہے۔ ہم نے اس بات کو بڑی دفعہ سیکھا ہے کہ 3 قسم کی عبادات ہم مسیحی کرتے ہیں، مالی عبادت کرتے ہیں، لفظی کرتے ہیں، اور بدنی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر لکھا گیا ہے کہ مقصد سے پہلے ایک بات ہے، اور مقصد سے پہلے بات ہے خدا، کہ ہم یہ کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں؟ ہم اپنے خداوند کے حضور۔ کس کے حضور جی؟ ہم اپنے خداوند کے حضور ہم بھوکے اور پیاسے جائیں گے، اور اپنے خدا کے سامنے ہم ان مقاصد کو رکھیں گے۔ اب ان مقصد میں شامل کیا کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ کس کے لیے رکھیں گے؟ سب سے پہلے اپنے لیے۔ سب سے پہلی بات اپنے لیے، ہم اپنے خدا کے سامنے جھکیں گے، اور جب ہم بھوکے اور پیاسے خدا کے سامنے جائیں گے تو سب سے پہلی ہم اپنی بات کریں گے، کسی اور کی نہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی بات کریں گے کہ ہم کیا ہیں، میں کیا ہوں۔ جب ہم اپنی کی بات کرتے ہیں تو اشارہ ہماری اپنی جانب ہوتا ہے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ذرا خود سے ہم اپنا جائزہ لے لیں۔ خود سے کیا کر لیں جی؟ اپنا، کہ دراصل ہم ہیں کیا، اور کیا واقعی ہمیں روزے جیسی عبادت کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ اپنی بات سب سے پہلے، باقیوں کی بات بعد میں آتی ہے، خاندان کی بات بعد میں آتی ہے، کلیسیا کی بات بعد میں آتی ہے، قوم کی بات بعد میں آتی ہے۔ سب سے پہلے ہے اپنی بات کہ ہم روزہ رکھیں گے، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو ہم خدا کی حضوری میں رکھیں گے، اور اپنے گریبان میں جھانکیں گے بھی۔ یہ ایک محاورہ ہے نا، اپنے گریبان میں جھانکنا، یہ ایک محاورہ ہے۔ اپنا جائزہ لینا کہ ہم کیا ہیں، اور پھر یہ محسوس کریں کہ اگر اس طرح کے حالات سے ہم دوچار ہیں تو پھر یقیناً شخصی طور پر سب سے پہلے میں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت، تاکہ لوگ اس کے بارے میں سوچیں، تاکہ ہمارا جو آنے والا کل ہے، جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، چونکہ وہ لوگ کر کیا رہے تھے؟ اب چونکہ بادشاہ کی طرف سے یہ فرمان جاری ہو گیا تھا کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے ممالک کو، اپنے جو ان کے اپنے ملک ہیں، اپنے اپنے گھروں کو وہ واپس لوٹ جائیں، کیونکہ 70 سال پہلے انہیں اسیر بنا کر لے جایا گیا تھا، اور اب خدا نے حالات پیدا کر دیے، کیونکہ اس وقت پہلے یہ جو اسوری لوگ تھے انہوں نے ان کو یرغمال بنایا، ان کو اسیر بنا لیا۔ پھر اس کے بعد ہمیں بابلی نظر آتے ہیں، انہوں نے ان کو یرغمال بنا لیا، اسیر بنا لیا، اپنے ممالک کو لے گئے۔ لیکن اب وہ دونوں سلطنتیں، یعنی کہ اسوری بھی اور بابلی بھی، وہ دونوں جو ہیں وہ مفتوح ہو چکی ہیں، اور ان کو فتح کیا ہے فارسی سلطنت نے۔
اور فارسیوں نے ایک دوسرا قانون دوسری طرح سے ان کے الٹ قانون یہ بنایا کہ بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو اسیر بنائیں، انہوں نے لوگوں کو، یہ ان کی سیاسی چال تھی کہ اس کے بارے میں ہم نے پہلے سیکھا بھی ہے جب ہم اسرائیلی تاریخ پر غور کر رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فرمان جاری کیا کہ جتنے بھی لوگ بابلی یا اسوری جن کو غلام بنا کر لے آئے تھے، اب ان کے لیے وقت ہے کہ وہ اپنے اپنے ممالک میں واپس جا سکتے ہیں۔ اب حالات یہ ہیں، فرمان جاری ہو گیا ہے، اور اب خدا کا بندہ یہ چاہتا ہے کہ چونکہ ہم واپس جا رہے ہیں، اور واپس جانے سے پہلے ضرور ہے کہ جس سفر پر ہم روانہ ہونے والے ہیں، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اپنے خداوند کے سپرد کریں۔ اور جب آپ اس کو آگے پڑھتے ہیں، یہاں پر لکھا کہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ہم نے بادشاہ سے کوئی فوج طلب نہیں کی کہ ہماری محافظت و نگہبانی کی جائے، بلکہ بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر ضرورت ہے تو بتائیں، لیکن اس نے کہا کہ ہمارا خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا۔ ہمارا خدا، اگر آپ اگلی آیات کو پڑھیں گے تو یہاں پر لکھا کہ کیا کہا گیا کہ جو ہمارا خدا ہے وہ ہمارا نگہبان ہے، تیرا راکھا نہ کدی انگلاوے، تیرے رب نو نیندر بھی نہ آوے۔ یہاں پر جو سب سے پہلی بات کی گئی وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے خداوند کے سامنے رکھیں، اپنا جائزہ لیں اور اپنے لیے روزہ رکھیں، اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں لے کر آئیں کہ ہم دراصل کیا ہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اپنے بال بچوں کے لیے، کیونکہ اپنے بعد پھر بال بچوں ہی کی باری آتی ہے، خاندان کے افراد کی باری آتی۔ سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو خداوند کے سامنے رکھیں، اور پھر اس کے بعد یہ ذمہ داری ہماری ذمہ داری میں شامل ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کو بھی خداوند کی حضوری میں لے کر آئیں، اپنے لیے روزہ رکھیں، اپنے لیے عبادت کریں، اور پھر اس کے ساتھ ہم اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھرانے کے افراد کے لیے، یہ وہ دونوں مقاصد ہیں، پہلا مقصد اپنے لیے اور دوسرا مقصد اپنے گھرانے کے افراد کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، کہ ہمارے بال بچوں کا مستقبل کیا ہے، وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی الٹی راہ پکڑی ہوئی ہے تو بچوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی، اور تیسری بات ایک اور ہے یہاں پر، اپنے مال کے لیے۔ تین مقاصد ہیں اپنے لیے، اب اپنی سمجھ بھی آتی ہے، بچوں کی سمجھ بھی آتی ہے، لیکن مال کی سمجھ، مال کے لیے بھی روزہ، روپے پیسے کے لیے روزہ۔ ایسا نہیں ہے کہ روپے پیسہ حاصل کرنے کے لیے، یہ بات نہیں ہے۔ ممکن ہے ہم اپنی زندگی میں شاید کئی بار اس طرح کا روزہ بھی رکھتے ہوں کہ خدا مجھے اتنی دولت دے دے، مجھے اتنا رتبہ دے دے، مرتبہ دے دے، یا اتنا یہ سارا، لیکن یہاں پر اگر مال کی بات کی گئی ہے تو مال حاصل کرنے کے لیے نہیں، سونا چاندی حاصل کرنے کے لیے نہیں، روپے پیسہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جو پاس ہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، جو اگلی بات ہے وہ کلیئر کر دیتی ہے کہ ہم اپنے لیے، بال بچوں کے لیے اور اپنے مال کے لیے، کیا لفظ یہاں پر درج ہے جی؟ سیدھی راہ طلب کریں، سیدھی راہ، اپنے لیے سیدھی راہ، بال بچوں کے لیے بھی سیدھی راہ، اور پھر اس کے بعد اپنے مال کے لیے سیدھی راہ۔ ہم خود بھی سیدھی راہ پر چلیں، اپنے بال بچوں کو بھی، اپنے خاندان کے افراد کو بھی، اور اس کے ساتھ جو مال ہم خرچ کرتے ہیں وہ ہم کس طور سے خرچ کرتے ہیں، کیا وہ بھی راستہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ کون سی چیزوں پر ہم روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ جو وسائل ہمارے خدا نے دیے ہیں ہم انہیں کس طور سے خرچ کر رہے ہیں، کس طرح سے خرچ کر رہے ہیں۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ کئی بار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اتنا غیر اہم ٹاپک ہے، لیکن بائبل مقدس میں تقریباً کوئی 2500 سے زائد آیات ہیں جو آپ کی رہنمائی کرتی ہیں روپے پیسے کے معاملے میں، کہ اگر آپ کا خدا کو برکت دیتا ہے، روپے جیسی دولت خدا دیتا ہے، تو خدا ساتھ میں گائیڈ بھی کرتا ہے کہ اگر آپ کو اتنے ملے ہیں تو میرا حصہ کتنا ہے، اگر آپ کو اتنے ملے ہیں تو اس کو آپ نے خرچ کیسے کرنا ہے، اور کن کن چیزوں کے لیے۔ خدا ہماری رہنمائی، اور چونکہ ہم اپنے پاک کلام، جو خدا کا پاک کلام ہے، اس کے بارے میں ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ خدا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور میری راہ کے لیے روشنی۔ ہمیں بھی وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے پاک کلام، چاہے معاملہ کوئی بھی ہے، روپے پیسے کا ہے یا کوئی ہے۔ بچوں کے لیے بھی سیدھی راہ دکھاتا ہے کوئی بھی معاملہ ہے، اور وہ روپے پیسے کے لیے بھی ہمارا جو خدا کا پاک کلام ہے وہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ بنتا ہے۔
ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جو روپیہ پیسہ ہمیں ہمارے خدا کی طرف سے ملتا ہے وہ ہم نے کس طور سے خرچ کرنا ہے. اور یہاں پر ہے کہ اس کے لیے سیدھی راہ طلب کریں. سیدھی راہ سے مراد یہ ہے کہ یہ واقعی کہ سیدھی راستہ پر چل رہا ہے, جس طرف جانا چاہیے وہیں پر. کئی بار ایسا ہوتا ہے, مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ کچھ راہیں انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معاملے میں ہم تباہی کا اور بربادی کا شکار بن جائیں. اور اگلی بات ہے کہ سیدھی راہ طلب کرنے کو کیا بنے؟ فروتن بنے. کیا بنے جی؟ یہ فروتن کیا ہوتا ہے؟ حلیم بن جائیں. حلیم کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو خالی کر دیں اور اپنے آپ کو نچلی سطح پر, انتہائی نچلی سطح پر. اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ روزے کا سب سے بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے. اگر آپ تھرو آؤٹ کتاب مقدس میں جب آپ پڑھتے ہیں تو روزہ سب سے اہم بات جو اپنے لوگوں کو سکھاتا ہے, جو عبادت گزاروں کو سکھاتا ہے, وہ یہی ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ فروتن بنے, حلیم بنے اور اپنے آپ کو چھوٹا بنائے اپنے آپ کو. کیونکہ خدا یسوع مسیح کی یہ تعلیم بھی ہے کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا, خدا سرفرازی بخشے گا. کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم چھوٹے بن گئے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا, ہماری جگہ پر قبضہ ہو جائے گا, نہ جانے کیا ہو جائے گا. دیکھیں اگر خدا نے جب آپ کو سرفراز کرنا ہے نا, ایک مقدس یوسف کے بارے میں آپ جانتے ہیں, پیدائش کی کتاب میں اس کے بھائی بیچارہ خواب, خدا نے اس کو خواب دکھایا, بھائیوں کو سنا بیٹھا ہے, بھائی بھی اس کے دشمن بن گئے, بیچ دیا ہے, غلام بن گیا ہے. اب سوچتا تھا ہوگا کہ خدا میں نے کیا ہے کہ میں غلامی میں چلا گیا ہوں. لیکن جو اس کی زندگی سے ہم بات سیکھتے ہیں, جب بیٹا ہے وفادار ہے, بھائیوں کے ساتھ وفادار ہے, غلام بن گیا ہے تو بھی کیا ہے؟ وفادار ہے. پوتیفر کے گھر میں اس کی وجہ سے خدا نے برکت دی ہے. پھر اس کے بعد جب اس کی پھر غلامی میں اس میں آ گیا, قید میں آ گیا, قید میں بھی وفادار ہے. جو داروغہ ہے وہ اس پر اعتبار کرتا ہے. لیکن ایک وقت آیا کہ خدا نے کیا کیا, اسے اسی ملک کا وزیر اعظم سرفرازی دے دی. کئی بار ہم خود سے بڑا بننا چاہتے یا وقت سے پہلے, وقت آنے پر خدا یاد رکھے ضرور سرفراز کرتا ہے, لیکن شرط ہے کہ حلیم بنے. شرط کیا ہے جی؟ اور روزہ بنیادی طور پر ہمیں اپنی زندگی, اپنا جائزہ لینے کا موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں اور اپنے آپ کو خاکسار بنائیں. خاکسار بنا کر ہم خدا کی حضوری میں آئیں. اور مقدس سلیمان سے مخاطب ہو کر خدا نے یہ بات کی تھی ہیکل کی مخصوصیت کے وقت کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر مجھ سے کیا کریں؟ مجھ سے دعا کریں تو میں ان کی دعا کو ضرور سنوں گا. یہ دوسرا تواریخ ہے 7واں باب اس کی 14ویں آیت. خاکسار بننا. اور یہاں پر بھی خدا کے بندے عزرا نے یہ منادی کروائی ہے تاکہ لوگ خاکسار بنیں, تاکہ فروتن بنیں اور اپنے خدا سے سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے روزہ رکھیں. یہ وہ مقصد ہے جو عزرا نے اس وقت لوگوں کے سامنے رکھا. آج اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ آج خدا کا یہ پاک کلام مجھے اور آپ کو کیا سبق دیتا؟ اس وقت تو ٹھیک ہے لوگوں نے کر لیا, اور آگے لکھا ہے اس آیت جب آپ مزید آگے بڑھتے ہیں یہاں پر لکھا ہے کہ خدا سے جب انہوں نے دعا کی ہے تو خدا نے دعا کو سنا ہے. لکھا ہے یہی جی, خدا نے کیا کیا ہے؟ دعا کو, خدا نے دعا کو سنا, خدا نے ہماری دعا کو سنا. اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں اور آج بھی خدا کا پاک کلام آپ تک پہنچ رہا, اس وقت احاوا کے دریا پر یہ منادی کی گئی اور آج یہ منادی آپ لوگوں کے ہاں کی جا رہی ہے. اس وقت عزرا نے یہ منادی وہاں پر کی اور آج عزرا کے وہی لفظ میرے اور آپ کے سامنے بھی ہیں. آج یہ منادی میرے اور آپ کے درمیان کی جا رہی ہے. آج کرسچن ٹاؤن رسول نگر کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے لیے بھی, اپنے بال بچوں کے لیے بھی اور اپنے مال کے لیے بھی اپنے خدا کے سامنے بھوکے اور پیاسے جھک کر فروتن بنیں اور سیدھی راہ طلب کریں, اور وعدوں کا سچا خدا ضرور آپ کی دعا کو سنے گا اور آپ کی رہنمائی کرے گا. اور پھر خدا یسوع مسیح کے یہ الفاظ ضرور آپ کے کانوں میں گونج جائیں گے کہ راہ, حق اور زندگی میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس. اس لیے ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں,
جانچیں اور خداوند کی طرف پھریں۔ مقدس یرمیہ کے الفاظ ہیں نوح کی کتاب کے 3 باب کی 40ویں آیت میں۔ ضرور آج اپنے خداوند کے سامنے جھکیں، جہاں پر اور بہت سے مقاصد خداوند کے سامنے رکھتے ہیں وہیں پر فروتن بنیں اور اپنے ان معاملات کو اپنے خدا کے سامنے رکھیں۔ اگر عذرا کی دعا کو، اگر اس وقت کے لوگوں کی دعا کو خدا نے سنا تو آج بھی پاک کلام گارنٹی دیتا ہے کہ رب سچ مچ اس دی سنتا ہے، دعا جو اس تو مانگدا ہے، اپنے اسیراں نو خدا حقیر نہ کدھی سمجھے گا۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے۔ آمین۔